بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم یوسف اسکول سسٹم کے جماعت ہشتم کے طلباء و طالبات۔ آج ہم لوگ اپنا سبق نمبر 3 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں ہم سبق کی پڑھائی کریں گے، وضاحت، املاء کے الفاظ اور ساتھ ساتھ املاء کا پیراگراف بھی دیکھیں گے۔ عنوان حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ سے کسی قدر واقف ہو جائیں، نظام خلافت اور خلفائے راشدین کے اوصاف سے آگاہ ہو جائیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عظمت اور کارناموں سے آشنا ہو جائیں، سمجھ سکیں کہ اسلامی خلافت کی بنیاد جمہوریت، مساوات اور عدل و انصاف پر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بے مثال اخلاقی جرأتوں سے روشناس ہو سکے۔ تو سوچیے اور بتائیے، اسلامی خلافت کی بنیاد کس پر قائم ہے اور عمر ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو دیکھتے ہیں ان کے جوابات۔ اسلامی خلافت کی بنیاد جمہوریت، مساوات اور عدل و انصاف پر قائم ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ تاریخ اسلام میں یہ دور خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار اور بدامنی کا زمانہ رہا، حتیٰ کہ واقعہ کربلا جیسا اندوہناک واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد خلافت کو خلافت راشدہ کے دور کی توسیع کہا گیا ہے، اور عمدہ حکمرانی کی وجہ سے انہیں حضرت عمر فاروق سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی کا خطاب دیا گیا ہے۔ یہ ہستی تاریخ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 681 عیسوی میں مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب ان کی وصیت کھولی گئی تو اس میں حضرت عمر کا نام درج تھا۔ اس موقع پر آپ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا، جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں۔ خلیفہ منتخب ہونے سے پہلے آپ بنو امیہ کے شہزادوں اور امراء کی طرح فارغ البالی کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کی ادنیٰ مثال یہ ہے کہ جو لباس ایک بار زیب تن کر لیتے دوبارہ نہ پہنتے۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی آپ صرف ایک رات میں بدل گئے، امیرانہ لباس اور شاہی طور طریقے ترک کر کے فقیری اختیار کر لی، اور پرہیزگاری کی ایسی نادر مثال قائم کی کہ امت مسلمہ آج تک ایسے کسی اور حکمران کو ترس رہی ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ نے اپنا تمام سامان یہاں تک کہ بیوی کو جہیز میں ملے زیورات تک بیت المال میں جمع کرا دیے۔ آپ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ آپ کی مخالفت کرنے والے لوگوں نے آپ سے ناخوش ہو کر ایک خادم کے ذریعے آپ کو زہر دلوا دیا جو جان لیوا ثابت ہوا، اور آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ نے اپنے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی، یعنی آپ بندوں سے نہیں بلکہ بندوں کے خالق حقیقی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ تو اس سبق کے املاء کے الفاظ: عبرت، ہوس پرستی، تشبیہ، بیت، صیغہ راز، ملوکیت، آفرین، تقوی، بیت المال، جزیہ، ترویج، دار فانی، متعدد، محفوظ، چھینا، فلاح و بہبود، جہیز، عیش و آرام، ممانعت، سلطنت، فارغ البالی، توسیع، بھتیجے، منتخب، وصیت، خلیفۃ المسلمین، پرہیزگاری، انتشار، گھناؤنی، نالاں، احکام الہیہ، حقیقت۔ اور یہ ہے پیراگراف۔
یہ بات نہایت اہم ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنیاد پر زندہ سلامت ہے تو اس کی وجہ اس کے اعمال خیر ہیں۔ خیر ایک چراغ ہے جو جہالت، گمراہی، خود غرضی، ظلم اور ہوس پرستی کے اندھیروں میں ہدایت، سلامتی، سکھ اور محبت کی روشنی پھیلانے کی ضمانت ہے۔ یہ ہے مشکل الفاظ کی مشق۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے لنک سے ویڈیو دیکھیں۔ یہ ہے آزمائشی ٹیسٹ، سبق کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے جوابات سوچنے ہیں۔ املا کے الفاظ اور پیراگراف کو خوش خط اردو الف کی کاپی پر لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈ رجسٹر پر اس کی مشق کرنی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر